حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ آپ نو برکت و خیر نصیب فرمائے۔ آپ انتہائی قابل احترام لوگو جو اپنے وقت چو وقت نکال کے جمعہ شریف پڑھنے واسطے مسجد اندر تشریف لائے ہو، رب ذوالجلال نے آپ نو پسند فرمایا ہے اور یہ توفیق بخشیے کہ اس دے گھر وچ آپ حاضر ہو۔ کسے دے گھر وچ کوئی او دی مرضی تو بغیر کیویں داخل ہو سکتا ہے؟ تو خالق دی منشا ہے کہ آپ اس دے گھر وچ تشریف فرما ہوئے ہو، اور اے اس دے راضی ہون دی اور ساڈے اتے او دے کرم دی علامت ہے کہ رب نے سانو پسند کیتا ہے کہ اسی او دے گھر وچ بیٹھے ہیں اور او دی یاد وچ بیٹھے ہیں، او دے ذکر وچ بیٹھے ہیں۔ تو میں ایک آیا کریمہ قرآن مجید دی آپ دے سامنے پڑھی ہے، اس دا ترجمہ تے مفہوم تشریح کرن دی کوشش کرانگا۔ ماشاءاللہ آپ سارے ہی پہلے ہی باشعور ہو، پڑھے لکھے ہو۔ پڑھے لکھے بندے نو گل سمجھانا آسان ہوندا ہے اور او دی گل سمجھن دا انداز الگ ہوندا ہے، سنن دا انداز الگ ہوندا ہے۔ بڑی معروف آیا کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس رزق سے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اس آیت وچ اس لفظ وچ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ خرچ کرے ہو جنوں اے یقین نصیب ہے کہ مینوں رزق اللہ دیتا ہے۔ جس سمجھے کہ میں زور بازو نال کمایا ہے، میری لگ کے مینوں ڈی گیا ہے، میں یہ حقدار سا، میرا بنتا سی، یہ ہے ہی میرا، او دے نال گل ہی نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو سمجھدا ہے کہ مینوں اللہ دیندا ہے وہ اللہ دے راہ تے خرچ کرے۔ اگلا لفظ قرآن کریم دا بڑا قابل غور ہے، فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس ویلے تو پہلے خرچ کر لے کہ تینوں موت آ جائے، اپنے مرن تو پہنا اپنے مال وچوں اللہ دے راہ تے خرچ کر لے۔
خرچ کر لے، جدو موت آ جائے گی پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بندہ آکھے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ میں تھوڑی جی مہلت اور دیتی ہوتی، تھوڑا جا ٹائم اگر میں اور ملدا نا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں بہت زیادہ اللہ دی راہ تے دینا سی، تو میں اللہ دے ولیاں وچ داخل ہو جانا، اتنا دینا سی۔ اے بندے ادو آکھنا ہے جدو قبر جائے گا، مرے گا، پھر آکھے گا 70 سال زندگی لنگ گئی خرچ نہ کیتا، مر کے آکھے گا میں تھوڑی جی اور دیندی تے ہن تے میں ذہن بنا لیا سی کہ میں کرنا ہے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، میں تھوڑے جے دن اور لمب جاندے نا تو بالکل اور میں موڈ بنا لیا سی میں بالکل سارا مال ونڈ چھڑنا ہے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تے میں تے ولیاں شامل ہو جانا ہے۔ بندیاں کھڑا ولی ہو گیا، درویش ہو گیا، بھائی بڑا مال ونڈتا ہے اللہ دے راہ، انج ہو جانا سی میں۔ اے آکھے گا ادوں جدو موت آ جائے گی، تو رب فرماندے ہیں اس تو پہلے کہ تینوں موت آ جائے تے تینوں یہ حسرت رہ جائے، اللہ قرآن میں فرماندے ہیں پہلے کر لے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میرا اللہ فرماندہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ایک لمحے دی بھی تاخیر نہیں ہوئے گی جدو موت آ جائے گی کہ چلو اوڑے نو تھوڑی جی مہلت دے دیو۔ اللہ فرماندے ہیں مہلت نہیں دینی، مہلت نہیں ملے گی۔ لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون، اس تو پہلے خرچ کر جو اسی اللہ دے راہ تے دینے آنا، بندیاں نو سمجھ نہیں، وہ ساڈی واسطے ڈھال ہے، ڈھال۔ اے حضرات محترم، خدا را مسئلہ سمجھا کرو، رب دے راہ تے دین والے بندے کس لیول تے معیار تے ہوندے نے۔ میرا اللہ فرماندا ہے السخی قریب من اللہ، میرے حضور فرماندے السخی قریب من اللہ، سخی اللہ دے قریب ہوندا ہے، بعید من النار تے جہنم تو دور ہوندا ہے۔ سخی اللہ دے نیڑے ہوندا ہے تے جہنم تو دور ہوندا ہے۔ عزیزان محترم، سخاوت کرنی ہوندے ہی جتنا کسی کو ہوئے پھر سخاوت تے اس دے وچوں ہی کرنی ہوندی ہے نا، لیکن اللہ ویکھدے نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تے دل ویکھدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ ایک دھوبی سی، لوگاں دے کپڑے دھوندا سی، انہاں نوں تنگ بڑا بندیاں کردا سی، تو بنی اسرائیل دی قوم بڑی عجوبہ روزگار قوم سی، وہ بڑے لاڈلے جے ہے اللہ دے، بڑیاں بڑیاں عجیب فرمائشاں کرتے ہیں اللہ دے نبیاں دی۔ مثلا او جدو فرعون کو انہاں نجات ملی نا تے انہاں آکھیا بھئی اساں کٹھیاں کوئی نہیں دریا چوں لنگنا، اللہ دے نبی نے عصا ماریا تو انہاں دے 12 قبیلے 12 راہ بن گئے۔ انہاں کہا لو ایک ایک رات ایک ایک قبیلہ ہو جاؤ، انہاں کہا ہن اسی لنگنا ہے تے ایک دوجے نے ویکھیے بھی فلانا بھی لنگیا جاندا ہے۔ پھر اللہ پاک نے انہاں دے درمیان تو حجاب اور پردہ اٹھایا، وہ ادھر ٹرتے بھی جاندے ہیں تے لنگتے وہندے بھی جاندے ہیں بھی فلانا بھی لنگیا جاندا ہے تے فلانا بھی لنگیا جاندا ہے، ٹھیک ہے۔ اگے پھر جدو پانی کی انہوں نے ضرورت سی کہ انہوں نے کہا سی ایک ٹوٹی تو پانی نہیں بھرنا، پھر اللہ دے نبی نے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ فرمایا پتھر تے تسی سوٹا مارو تے اتوں 12 چشمے پھٹن گے، ہر قبیلہ اپنے چشمے تو پانی لیندا رہے، دوجیا تو نہیں سو لینا تے
انہاں کہا اساں پکیا پکایا نہیں، اسی کھانا نہیں پکانا۔ اللہ کے دعا کرو انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، کہ سن پکیا پکایا ڈیوے۔ تو اللہ فرمایا انزلنا علیکم المن والسلوی، میں تہاڈی من لئی تہاڈے اوتے پکیا پکایا نازل کیتا ہے۔ وہ کھان لگ پہ پکیا پکایا، تو انہاں آکھیا بھئی سانوں نے بھی نہیں وارا، فدعوا لنا، ساڈے واسطے اللہ کو دعا مانگ، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہن سن گنڈے چاہیے، تھوم چاہیے، داڑاں چاہیے، اسی ہن کھانا ہے، اسی گوشت حلوہ کھا کھا کے اک پے۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے، انہاں دی بھی مان لئی۔ وہ اس طرح دی قوم سی تے جڑیاں اللہ سونے کے گلاں کرنا اللہ سونا انہاں دیاں من لیندا سی۔ انہاں نبی سونے اگے آ گیا کہ بھی آ جڑا توبی ہے نا، اسی اندے تو بڑے تنگ ہاں، دعا کرو اے مر جائے، اللہ انہوں اٹھا لوے۔ اللہ دے نبی نے عرض کی یا اللہ بندے ہے گل کر دے۔ اللہ فرمایا اچھا یہ گل کرتے نے تے انہاں نہ کہو کہ آج کپڑے دھون جائے گا تے انہوں واپس نہیں آئے گا، فوت ہو جائے گا، انہاں دی یہ بھی مان لیں۔ اللہ دے نبی نے انہوں نے دس دیتا کہ جاؤ بھئی تہاڈی منظور ہو گئی ہے، رات نو واپس نہیں آئے گا، آج کپڑے دھون گیا۔ وہ ٹر گئے، بندہ کپڑے دھون گیا، اس اپنے گدھے دے اوتے کپڑے رکھے رکھ کے ٹر گیا، ادو کپڑے دھو کے تے واپس آ گیا۔ انہاں ویکھیا بندہ واپس آ گیا، وہ مڑ سیدھے اللہ پاک دے نبی کو، نبی سونے تساں فرمایا سی بھائی اس واپس کوئی نہیں ہونا، تو تے آ گیا ہے۔ اللہ دے نبی مسکرا پہ آپ فرماندے آؤ چلیے۔ وہ دے کول گئے تو نبی اللہ دے نبی ہوندے نیلم والے ہوندے، فرمایا بھائی تو ایتھوں جان لگیاں کی کام کیتا ہے؟ جدو تو ایتھوں گئے کپڑے دھون تو کام کی کیتا ہے؟ اس سے کہ جی میں کوئی کام نہیں کیتا، جڑے اگے کرنا وہی کیتے۔ گھروں میری گھر والی میں روٹی پکا دیتی ہے، میں بن لئیے تو کپڑے دھون گھاٹ تے ٹر پیا۔ ایک کام وکھرا ہویا ہے، راہ وچ کسے بندے میرے کولوں فقیر نے روٹی منگی، میں وہ روٹی کھڑ کے اون دے چھڑیے، اینا کوئی کیتا ہے، اور کوئی نواں کام میرے ذہن وچ تے کوئی نہیں ہوتا کہ میں کوئی کیتا ہوئے۔ سرکار فرمایا اپنے کپڑیاں والی گٹھڑی کھول، اس گٹھڑی کھولی تو گٹھڑی دے اندر ایک سپ اور ان دے منہ تے روٹی لگی، منہ سپ دے کے روٹی لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میری دعا تے اللہ دی مرضی نال اے سپ دی موت بن کے آ گیا سی، لیکن جدو اس نے صدقہ کیتا ہے نا، اپنے مال جو خرچ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صدقے نو تے اس بلا دے درمیان ڈھال بنا دیتا ہے۔ کتنیاں ہون والیاں مصیبتاں میرے حضور نے فرمایا کہ مال دا خرچ کرنا راہ حق تے فی سبیل اللہ تہاڈیاں ہون والیاں مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے، وہ ہون والیاں مصیبتاں ختم کر دیندا ہے جڑیاں ساڈے مقدراں وچ لکھیاں ہوندیاں۔ لکھیا ہوندا ہے کہ اندے وچ اینو مصیبت آنی ہے، لیکن جدو بندہ راہ حق تے خرچ کردا ہے تو اللہ اپنی تقدیر بدل دیندے نے اس بندے دے اس عمل دی وجہ تو، اور اللہ پاک اس بندے نو اس بلا تو بچا لیندے، اس بیماری تو، اس مصیبت تو اللہ اس نو نجات دے دے۔ اس واسطے اپنے مال وچ رب دے راہ تے خرچ کرے۔ عرض پھر کرنا لوگو نفس دے آکھے لگ کے خرچ نہیں کرنا، اپنے سونے رب دے آکھے لگ کے خرچ کرنا۔ نفس بندے نو کدی بھی نہیں مطمئن ہونے دیتا۔ میں ویکھیا ریڑی والے جڑے ریڑی لاندے نا بازار وچ،
میں انہوں نے پوچھا کنے کو کما لینا ہوں جی 400-500 بنا لینا گزارا ہو جاتا جی ماں الحمدللہ بڑا سونا ہو جاتا میں ویکھیا جی دیا 1-2 ملہ نے ترائے انہوں نے پوچھیا بھی سنا کی کیسا ہی شاہ جی کوئی گل حال نہ پوچھو دین تو لین ہی نہیں پورا ہوں میں بڑا حیران ہونا مالکا انہاں دی تے مڑ بھی نہیں راضی انہوں 500 دینا ہے دیہڑی دا تو مڑ بھی راضی ہے فرق کی ہے فرق ہے ذہن دے مطمئن ہونے دا فرق ذہن دے مطمئن ہونے نفس مطمئن نہیں ہونے دینا ہوندہ نہیں ہے جی تھوڑا ہے اجے وہ بھی کر رینج کرنا وہ بلانا اتنا لینا دینا وہ بڑا بڑے خرچے جی کوئی حال نہیں اچھا دس سجنوں رب دے پیارے اسی تے پھر خرچ اسی بھی کرنے تسی میں سارے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارا مال ایک کنگی تے ایک پیالہ ہا ٹوٹل جائیداد ایسی اسا سجاد مالو منال ایسی سارا وہ بازار اچ لگے جان تو انہیں ایک بندے نے ویکھیا وہ ہاتھ نال پیا کنگھی پھیرے انہاں کہا آتے میں ایویں چاہی پھیرنا یہ کام تے ہاتھ نال بھی ہو جاتا ہے میں ایویں باہر بڑھایا انہاں کہا لائے پہلی کنگھی لے اللہ اگاں ویکھیا تے ایک بندہ بوک نال پانی پیا پیوے انہاں کہا آ پیالہ تے میں ایویں چاہیا ہے یہ کام تے ہاتھ نال بھی ہو جاتا انہاں کہا لائے یہ بھی دے ایویں باہر بڑھایا اے رب دیاں پیاریاں دیاں گلاں نے اے شریعت دا ساڈے واسطے ایک رول ہے شیڈول ہے کیا چالیاں چویک تے دیو نا چالیاں روپیاں چویک تے دیو بھائی وہ بھی اگر تسی نہیں دیو گے تو پھر تے تسی انفاق فی سبیل اللہ دے بجائے بخیل بن گئے نہ اللہ نے بخیل پسند ہے نہ اللہ نے فضول خرچ پسند ہے زیادہ خرچ کرنا والا فضول خرچ بھی اللہ نے پسند نہیں تے بخیل بھی اللہ نے پسند نہیں اللہ پسند کرتا ہے انہاں بندیاں جڑے رب دے راہ تے خرچ کردے بدو عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر کسی غلطی تو اللہ رنج ہو جائے بندے نہ تو دا غصہ ٹھنڈا کیویں ہوتا ہے میں پتہ لگ جائے نا میرا یار میرے نال رنجے تے اے کام کیتے ہیں اور راضی ہو جاتا ہے تو میں وہ کام کرنے دی کوشش کرنا کہ میرا بیلی راضی ہو جائے یار راضی ہو جائے رب رنج ہو جائے تو کیویں راضی ہوتا ہے میرے نبی سونے نے ارشاد فرمایا ایس ہاتھ نال صدقہ دئیے کہ دوجے نو خبر نہ ہوئے خفیہ صدقہ رب نو راضی کرن دا سبب ہوتا ہے اے معزز حضرات اے دوستان محترم اپنا مال جو اسی جمع کرنے اللہ قرآن میں فرما دے الذی جمع مالا وعددا بندہ مال جمع کرتا ہے تے پھر گنتا ہے ہون میرے اتنے ہو گئے نہیں 1.5 لاکھ ہو گئی 1,75,000 ہو گئی 1,80,000 ہو گئی الذی جمع مالا وعددا مال جمع بھی کرتا ہے تو پھر گنتا ہے ایحسب ان مالہ اخلدا وہ بندہ سمجھتا ہے مال رانا ہی میرے کوڑے بلیا کدو کوئی مال رانا ہی مال تیرے کو ہمیشہ نہیں رہنا تو نہیں رہنا مال کدھر رہنا ہے تیرے کو صرف او مال رہنا ہے جڑا تسا اپنے ہاتھ نال خرچ کر جا او مال اللہ قرآن نے فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ جڑا اللہ دے راہ تے اپنے ہاتھ نال خرچ کر جائے گا قیامت والے دن اس خرچ نو اپنے حساب وچ پا لوے گا کہ اے تے میں خرچ کیتا سی میرے سامنے آ گیا لہذا اگر چاہتے ہو کہ تہاڈا مال یوم قیامت تہاڈے سامنے آ جائے تو طریقہ کی انفقوا مما رزقناکم اللہ جو تہاڈے دیتا ہے اودے چوں خرچ کرو
وہ دے وچوں خرچ کرو. اللہ اکبر. وہ خرچ کرنے والے بھی کیسے کیسے لوگ سن یار. خرچ مال نال نہیں ہوندا، خرچ دل نال ہوندا ہے. اور خالد نو جگا ہے لتا تاری، خرچ دل نال ہوندا ہے. رسول اللہ سرکار کو ایک بندہ آیا کہ میں جی بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے. تو سرکار نے فرمایا بھی کھانا کون کھوائے گا؟ سارے چپ کر گئے. ابو طلحہ کر دیں جی میں کھواواں. فرمایا لے جائے نو کھانا کھوا. گھر لے گئے، شام دا ویڑا سی، گھر لے گئے عشاء تو بعد. بیوی نو کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا ایک بندے دا تے تسی اجے خود کھانا ہے. کھانا ایک بندے دا ہے اور تہاڈا ہے. انہوں نے فرمایا مین رہن دے، مہمان نو دے. انہیں بیوی نے کہا میں کھانا رکھنی ہاں، لیکن اگر مہمان نے کہا کہ تسی بھی نال بہ جاؤ تو پھر کھانا ایک بندے دا ہے. انہوں نے فرمایا جدو کھانا رکھ لویں نا تے اگر وہ کہن انج کہ تسی بھی نال بیٹھو تے تو اے جڑا ڈیوا ہے نا ان صحیح کرن لگیا بجھا چھڑی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کھانا مہمان اگے رکھے، آپ بہ گئے. مہمان نے کہا بھئی تسی بھی آؤ نا رل کے کھائیے. ہن مہمان نو تو نہیں پتا کہ کھانا تھوڑا ہے، وہ بھی نال بہ گئے. تو بیوی نو کہندے نے بھئی ذرا چراغ ٹھیک کر. اور بیوی چراغ ٹھیک کرن لگیا بجھا چھڑیا تے فرمایا تسی کھاؤ میں بالنی ہاں. ہن اندھیرا سی، مہمان کھانا کھاوے تے حضرت ابو طلحہ خالی ہاتھ تھلے لے جان تے خالی اتاں لے آن تے خالی منہ ہلان کہ مہمان انج سمجھے کہ میں کھا رہا. حالانکہ وہ کھا نہیں سن رہے، لیکن مہمان سمجھے کہ میں کھا رہا. مہمان نے کھانا سیر ہو کے کھا لیا، وہ خالی منہ ہلاندے رہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. خرچ کرو، اللہ ویندا پیا تسی کیویں خرچ کردے ہو. یہ خبر نہ رکھیا جے کہ ساڈے رب نو خبر نہیں. یہ خبر رکھیا جے کہ اسی 1 روپیہ بھی دینے ہاں تو ساڈے رب نو خبر ہے کہ انہیں میرے رات دے دیتا ہے. فجر ویلے آپ بھوکے سو گئے، آپ بھوکے سو گئے. بیلیا بڑے نادان نے جڑے سمجھتے ساڈا رب سن ویندا نہیں. پھر وہ سمیع اور بصیر تے نہ ہویا جے تینوں تکدا نہ ہوئے. سمیع اور بصیر دا یہی مطلب ہے کہ وہ تیریاں گلاں سندا بھی ہے تے تیریاں حرکتاں تے تیرے فعل تیرے قول سب جاندا ہے. انہو هو السمیع البصیر. ہوئے ہوئے میرا رب تکدا ہے اسی جو کرنے ہیں. مٹھی بند کر کے دئیے تے رب تاں بھی جاندا ہے، مٹھی کھول کے دئیے رب تاں بھی جاندا ہے، خفیہ دیویے تے تاں بھی جاندا ہے، اعلان کر کے دیویے تے تاں بھی جاندا ہے. رب جاندا ہے. جس بندے نے اے نہیں نہ یقین کہ رب ویندا پیا وہ بالکل نہ دے. ان دین دا کی فائدہ جی نے یہ یقین کوئی نہیں کہ رب جاندا ہے. دین دا سواد ہی انہوں ہوندا ہے جنوں پتہ ہوے این میں پھدیندا پیا تے میرا رب ویندا پیا. ہاں جڑا فوٹو کھچان واسطے دیندا ہے او نہ دے. جڑا کسی نے دیندا ہے نا کہ میری فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ آ جائے کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے، وہ کمڑا ہے نہ دیا کرے. وہ دین دا اللہ دی بارگاہ کوئی نہیں فائدہ، فوٹو کھچی سکدا. فجر ویلے اٹھے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوئے. حضور نے نماز پڑھائی تے جدوں چہرہ حضور نے پیچھے پھیریا نا تو سامنے ابو طلحہ تے نظر گئی تے حضور مسکرا پے. حضور مسکرائے تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج مسکرائے او غلام اللہ بیک کے. فرما ابو طلحہ فقط میں نہیں مسکرایا، جی میں راتی پرانے تو کھانا کھوایا ہے ابو طلحہ رب بھی بیک کے مسکرایا ہے. ہائے ہائے سجنا یہی تے اصل ایمان ہے کہ میریاں حرکتاں نو میرے اقوال میرے افعال نو میرا رب تکدا پیا ہے. وہ ویکھ رہا ہے
کہ کون کی کر رہا ہے. وہ رقیب نظر رکھتا ہے ساڈے تے. اللہ دا ایک نام رقیب بھی ہے، اور رقیب ان سدن جڑا نظر رکھے ہر حرکت تے جی نظر ہوئے ان رقیب سدے. اور اللہ دا ایک اسم گرامی رقیب بھی ہے، وہ ساڈیاں ساریاں حرکتاں ویکھ رہا ہوندا ہے کہ کی کر رہا ہے، یہ حرکت کی کر رہا ہے تے اندر کی ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ سینیاں دے راز بھی جاندا ہے. اے حضرات محترم دیکھو سادی رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت جملہ بول گئے. آپ فرماندے تونگری بدلس نہ بمال. آپ فرماندے نے سخاوت دل نال ہوندی ہے، مال نال نہیں ہوندی. امیری دل نال ہوندی ہے، مال نال نہیں ہوندی. بزرگی باخلص نہ بسال. پیدا پہلا ہو جان نال بندہ بزرگ نہیں ہوندا، عقل زیادہ ہوئے تو بندہ بزرگ ہوندا ہے. کئی 70 سال دے بھی کئی ہوندے نے، کئی 20 سالاں دے بزرگ ہو جاندے نے. یہ اس سونے رب دی عطا ہوندی ہے. بزرگی باعقلس نہ بسال. بزرگی عقل نال ہے، سالاں نال نہیں. تے سخاوت دل نال ہے، مالاں نال نہیں. ہاں نبی پاک سرکار نے فرمایا مال لے آؤ، مال لے آؤ. میں قربان ہو جاواں، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیتی علیہ میاں بعیر ما احلاسہا واقتابہا. سنیا میں 100 اٹھ دینا بمائے انہوں دے سامان. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا. عثمان غنی بیٹھ گئے، حضور نے موڑ اعلان فرمایا. پھر اٹھے تھے کی جی 200 اور دینا، 300 ہو گیا. حضور نے دعا دی تھی، پھر بیٹھ گئے، پھر اعلان فرمایا. عثمان غنی پھر اٹھے، عرض کی تھی جی میں 400 اٹھ دینا. 4 تے 3 کتنا ہو گیا؟ 700. 700 ہو گیا. حضور نے موڑ اعلان فرمایا. تو آپ اٹھے گئے، گھر گئے تو دینار جڑے نا سونے دے دینار، انہاں دا توڑا آج میں تروڑے ہوندے نے، وہ بھریا سی. اور کتاباں میں لکھا ہے کہ جدو آپ نے اٹھایا سی نا، تو جس پاسے نال آپ نے اٹھایا سی وہ پاس آپ دا نیواں ہویا سی ایڈا بھارا تروڑا. مڑ راوی وزن نہیں کیتا، لیکن اس ایک گل سمجھائی ہے بجے اس پاس انہاں تروڑا چکیا، وہ تروڑا دی وجہ تو وہ پاسا دوجے نال تھوڑا جہا نیواں ہویا. لیا کے حضور دی خدمت پیش کی تو سن میں بھی پیش کروں. تو رسول اللہ سرکار ایک حدیث چاہتا ہے کہ جڑے عثمان غنی نے پیسے دیتے اور رسول اللہ نے اپنی جولی چھپا لے، اور حضور انہوں نے اپنی گود الٹ پلٹ رہے سن ہاتھ نال، اور نال فرما رہے سن اللہ سنیا میں عثمان تے راضی ہو گیا، تم ہی عثمان نال راضی ہو جا. سجنا وہ خرچ کرنے والے تے اس منڈ دے لوگ آئے. ساڈا نصاب 40 1 روپیہ ہے، 20 منہ 1 من ساڈے واسطے کہ 20 روپیہ 1 من دیو تے 40 روپیہ 1 روپیہ دیو. تاجر تجارت دین، زمیندار فصل دین. ساڈا نصاب ہے، لیکن اللہ والیاں دا نصاب ہے کہ سیدہ فاطمہ تو پوچھا گیا کہ بی بی جی 40 روپیہ کتنی زکات ہے، اللہ دے راہ تے کتنے دینے چاہیے؟ فرمایا تساں 40 1 دیا کرو، اسی 40 دے 40 دیاں دے. یہ اللہ والیاں دا نصاب ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا مال لے آؤ. انہاں سارے مال دی گڈڑی بن لی. روایات چاہتا ہے انہاں چادر اپنے گھر دے وچ بچھائی تے جو کچھ لبدا گیا وچ رکھ دے گئے. جو کچھ گھر چ لبدا گیا رکھ دے گئے. آخر نظر اپنے کپڑیاں تے گئی، وہ بھی لا دیتے، کپڑے بھی لا دیتے، وہ بھی لا کے رکھ دیتے. تے آپ ٹاٹ پا لیا، پہن کے ٹاٹ. تو
رسول اللہ دی خدمت گڑڑی بن کے لے آئے. حضور فرمایا ماں اب کئی تا ابو بکر باقی کی ران دیتا ہی. علامہ اقبال فرماندے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس. بھائی سمجھ آئی حضرات؟ آپ سمجھ آئی؟ او ساتھیو او بیلیو جے یار دے سینے نال ستے نے تے قربانیاں بھی تے ایڈیاں ہی نے نا. میں دستارانا میں بندیانوں بندے پھر زیاد نہیں نہ رکھ دین جڑے نالائق بندے نے تے لائق یاد رکھ دینے. با کمیز نو کسی آکھیا تو بڑا یار دے سینے نال لگی. او سکھیا تو سینے نال لگیاں ویکھیا میری منزل نو ویکھی. سینے نال لگیاں تے ڈٹھئی میری منزل ویکھیا. میں کپاس آئی میرے اصل تو ہٹا لیا گیا, جدا کر دیتا گیا. میرا وطن اصلی کپاس دا کھیتا اتھو میں ہجرت کر لی. میں نے آکھیا نے چھاڑ دے وطن تے میں چھاڑ دیتا. پھر میری میں مٹا کے میں نو پنجیا گیا اور میرے بریک بریک ریشے کر دیتے. میری میں ہی مر گئی. پھر میری شکل بدل کے میں دھاگا بنایا گیا. پھر میں وٹ کھاتے میرے اگلا پیچھا سب ٹھیک ہو گیا. میں بالکل توکس لین تے سیدھی ہو گئی. پھر دھاگا بھی نہ رہن دیتی. انہیں میں نو کپڑا بنا چھڑے. مڑ کپڑے تے کینچیاں چلیاں, مڑ سوئی چلی, مڑ میں نو دھوتا گیا, میل کٹی گئی, مڑ استری کر کے میرے وٹ کٹے گئے. مڑ جا کے یار دے سینے نہ لگیاں ایویں تو نہیں سیدھی جا لگ گئی. سمجھ آئی کہ نا بھائی؟ بیلیا فرق تھے آئیے نا. بندہ کہ میں کرنا بھی کچھ نہیں تے لگنا بھی سینے نالے انج نہیں ہوندہ. محبت قربانیاں مانگ دیئے, عشق قربانیاں مانگ دے. اللہ اکبر. عزیز نے وقار تائیں تے شاعران دے جو ماہی محمد تو مری گیا اتری گیا جو ماہی محمد. کسے نعت خان نے یہ جملہ بولے ہے میں نے بڑا پسند آیا ہے. ایک گل بڑی مفہوم تے آئی ہے کہ جو ماہی محمد تو مری گیا اتر گیا گیا دوہا جہانا تو جو غیرہ دے گھر گیا گیا دوہا جہانا تو جو غیرہ دے سنگیر لیا جو ماہی محمد تو مر گیا اتر گیا جو ماہی. نہ مرنا سکھیا, نہ تکلیف برداشت کی تھی, نہ یار دے نام تے تانا جھلیے, نہ یار دے نام دا مینا جھلیے. پائیا مڑ تو سینے نال کیویں لگنا ہے, سینے نال تے تاں ہی لگنا ہی جو ماہی جو ماہی
محمد تے مری گئیاں او تر گئیاں جو ماہی بھائیا جنہ سکھی ہی نہیں ہوں نا شدیانو کی خبر ہو پہلے مرنا تے سکھو سجنا اے او لوگ نے جنہ یار دے نا تے ہر شے واری ہے جنہ بچا کے رکھے انہاں کول کی مطلب ہے انہاں کول کی ہے اللہ اکبر عزیزاں نے وقار سمجھ والیاں واسطے رمض والیاں واسطے جملہ یاد کر کے سنا رہا سمجھ لینا گل یاد کر لینا مغرور نہ ہو راکب اے پینڈا کھائے اتھے جتے انہاں دیئے جو کہندیاں مر گئیاں اتھے جتے انہاں دیئے جو کہندیاں ہر گئیاں جتن جتنے ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکو ڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا اتھے جتے انہاں دیئے جو کہندیاں ہر گئیاں جڑیاں ہریاں جتیاں ہو جڑیاں یار اگے ہر گئیاں جو ہریاں نہیں ہو جتیاں کیویں اتھے جت انہاں دیئے جو کہندیاں ہر گئیاں ہاں سجن ہاں اے نہیں لوگ سنیا اعلان ہویا ہے تو پھر شرع شریف دا اصول یہ شریعت یہ آندی ہے بھئی گھر والے بھی دو تے حضور سرکار دی دین واسطے بھی دو شرع دا اصول ہے عشق دا اصول اپنا ہے شرع دا اصول اپنا ہے تے عشق دا اصول اپنا ہے شرع دا اصول ساریاں واسطے عشق دا اصول عاشقاں واسطے وہ جنہ ساری گرڑی بن لیاندی ہے وہ عشق دے اصول تے چلے ہے ہاں جی وہ اس اصول والے ہیں انہاں دا یہ اصول آ بھی سرکار فرمایا ہے ہن سرکار دی بولی یہ لیاؤ بھی ہر لیاؤ توجہ ہوگی حضرات محترم آپ سب حضرات بہت محبت والے اور پیار والے لیکن ساڑیاں منزلہ آجے بہت پیچھے اسی بہت تھلے ہیں میرے نبی پاک سرکار جس دن آپ دا وصال ہویا ہے نا وصال حضور دا حضور نے فرمایا عائشہ جنہیں گھر وچ کوئی چند سکے پہ نا وہ اللہ دے راہ تے خرچ کر میں اپنے رب نو اس حالت نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر دنیا دا مال پیا ہوئے آپ نو اس مسئلہ دی سمجھ آئی حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب نو اس حالت نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر کوئی مال ہوئے یہ انہاں بندے آستے سبق ہے جڑے آندے حضور دا مال آتے صحابہ دیتا نال باتیں سمجھ آئی کہ نہ آئی جڑے آندے کہ رسول اللہ دا مال سی فلان سی تے وہ دیتا نا پلیا رسول اللہ فرما رہے نا عائشہ میں اپنے رب نو اس حالت نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر دنیا دا مال ہوئے انہاں رکھیا نہیں کہ ونڈنا کسے کیا ونڈیا نہ تو دیتا نہ تو اس طرح دیا کہانیاں چل دیا ہوندیاں ہے گرامی قدر حضرات
یاد رکھو مال تے انہاں دے درویشاں نہیں رکھیا، انہاں کی مال رکھنا، مال تے انہاں دے منگتے نہیں رکھ دے، انہاں کی مال دا کرنا سی۔ سجنا مال دی محبت کوئی ایڈی فضیلت والی شے نہیں، مال چنگا ہوتا ہے۔ میں تقریر کر کے تے پیچھے دسنا کہ میں تسی ڈول نہ جاؤ، بڑا اوکھا ہے دین اوکھا کوئی نہیں سوکھا ہے۔ پیچھے بھی دسنا کہ مال جمع ہو جائے تے شریعت نو اعتراض نہیں، مال جمع ہو جائے تے شرع شریف نو دیتے اعتراض، تسی ارب پتی ہو جاؤ کوئی پرابلم نہیں۔ شریعت تواڈے کروڑ پتی ہون تے ارب پتی ہون تے کوئی اعتراض نہیں کرتی، کھاتا صحیح رکھا ہے۔ شریعت نو تواڈے کروڑ پتی ارب پتی ہون تے اعتراض نہیں، اللہ دی نعمت مال ٹھیک ہے، کھاتا صحیح رکھیا جی۔ اے نہ ہوئے تواڈے والے اتنا مال ہوئے تواڈا گواٹی بھوکا سو جائے، اے نہ ہوئے تواڈے کول مال ہوئے تے تسی زکات نہ ادا کیتی ہوئے، اینج نہ کریا جی۔ اونج کوئی مسئلہ نہیں، ارب بھی ہو جائے جمع، 2 ارب ہو جائے، ٹریلین ملین جتنے مرضی ڈالر ہو جائے، نو پرابلم، شریعت نو کی اعتراض ہے؟ بس سال بعد زکات پوری کڈیا جائے، اے شریعت دا مطلوب ہے۔ ایک فقیران دی گل ہے، میں اکثر دسدا رہنا، اے کوئی دنیا شے ایسی ہے اندے تو رجدے کوئی ایویں کہ نہیں، یہ تو بندے رجدے رجدہ کوئی نہ دے تو نہ کو رجے اندے تو اندہ شوگر والا حساب۔ شوگر والے مریض تو شوگر بدی ہوئے نا تو ان پیاس بڑی لگتی، ان تسی بوتل پواؤ تو پیاس گھٹتی نہیں اور بات جاندی۔ وہ آندا ہے جے میں پیاس اور لگتی پئی ہے تو انہاں کو بھی شربت پوانے اور شربت پواؤ تو اگے نالوں گھٹن دی بجائے اور بات جاندی۔ یہ حساب ہوتا ہے اس پیسے دا، وہ جن کوئے لگ پوے نا پیاس ان تسی اور 2 ارب دے اچھا تو آندا ہے گھٹی کوئی نو اور ود گئی اور دے وہ اور ودی جاندی۔ یہ دا کوئی شوگر والا حساب ہے دنیا دے مال دا، اے گھٹنا نہیں سجنا۔ بس اینی یاد رکھو، بہو فرماندے نے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو چور اندر دا ہو۔ اینی کوئی رمز ہے، اینی کوئی گل ہے۔ سلطان العارفین اللہ دے درویش فرماندے نے پڑھ پڑھیا فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو زرے دا تو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ باج فقیر کسے نہیں ماریا اے ظالم چور اندر دا باج فقیراں کسے نہیں ماریا باہو چور اندر دا ہو۔ اے حضرات محترم، ہاں ٹھیک ہے، بڑا موقع تے یاد کرایا ہے۔ اے مدرسے دا بچہ طالب علم ہے تے مینوں راتی استاد صاحب ملے سن، انہاں دے مدرسے دے استاد صاحب بھی مینوں ملے سن اور یہ بچہ یاد کرا رہا کہ ساڈے جڑا استاداں دا مدرسہ ہے نا، میرا تو مدرسہ نہیں، مدرسہ استاداں دا ہے یا تواڈے شہر والےاں سکھے گیاڑاں دا یا پھر سنیاں دا مدرسہ کہہ لو، کہ مدرسہ دے اندر اساتذہ دی تنخواہ واسطے فنڈ کوئی نہیں،
کھانے واسطے بھی کوئی اتنے پرابلمس نے. تو جتنے بھی اہلیان سکھے کی منڈی تاجر حضرات یا باقی پنڈا والے لوگ ہو اپنے مال وچوں انہوں حصہ دیا کرو. یہ مینوں پتہ ہے بندے دے چھڑتے ہیں دے ہیں بندے زکات عشر بھی دے. وہ کچھ بندے بادشاہ بڑے نے وہ آتے ہیں بھائی یہ مدرسہ تو پیراں دا ہے تو پیراں کولا بڑا مال ہے یہ دین دی لوڑ کیڑی ہے. وہ ہتے لا چھڑ دے. بھائی دیکھو میرا تے مدرسہ کوئی نہیں نمبر 1 مدرسہ ہے تہاڈا. نمبر 2 کر لے وے میرے کول مال کوئی نہیں. ہوں جتھے بیٹھے ہیں کتنے گلاں سچیاں نہیں ہوتی. وہ میں یہ کدی نہیں آخیا میں غریب ہاں. غریب تے ہوندے ہی نہیں جڑے درویشاں دے منن والے ہون وہ غریب کدے ہوندے. لیکن مال میں کو نہیں جمع کیتا ہے بالکل. جدا دل کرے سویرے اپنا حساب لے لو. سویرے نہ لینا ہوئے تو ہن لے لو. میرے کو کوئی مال جمع نہیں. ہوں امیر اسی ہیں امیر ہیں مال کوئی نہیں. مال دے امیر کوئی نہیں دل دے امیر الحمدللہ. جے مال دے امیر ہوندے تو پھر اسی بھی کوئی جوڑیا ہوندا جمع کیتا ہوندا. کوئی نہیں جوڑیا نہ جمع کیتا ہے. جدا دل کرتا ہوئے سویرے اپنا سارا حساب کھاتا چیک کر لوے. حاجی طالب صاحب کو ہی ہوندا ہے اتوں جا کے چیک کر لو پمپ تے کہ پیراں دا کھاتا دیو جی کنے انہاں کول مال ہے. سودن سارا پتہ لگ جائے. تو بینک وچ کوئی بیلنس ہے ہی کوئی نہ. بے شک جدوں مرضی چاہ کے کمپیوٹر تو چیک کر لو کوئی بیلنس نہیں. کوئی 10,000 بھی ہوئے تو وہ بھی کسی مسجد کے کھاتے دے پیا ہونا ہے. ساڈا وہ بھی کوئی. سو دوستو میں تے تو آندا بھی میرے کول مال کوئی نہ ہے. یہ سی رستے نہ سمجھا کرو بے شاہ اور مدرسہ چلے دے پین تو انہاں کول اگے بڑا مال ہے انہاں کی دے کے کرنا ہے. مدرسہ سارے دا ہے میرا کلے دا کوئی نہیں. جے تساں انج آکھنا ہے تو مڑ میں بھی انج آکھساں بھی ٹھیک ہے جا کے چلا لو بند کر چھڈو نہ چلینا تے جے چلینا جے تو پھر سارے انہوں جا کے چیک کریا کرو ویکھیا کرو بھی اتنے کی ضرورت ہے کی ہوندا پیا کی نہیں. وہ ساڈے بادشاہ بندے نے وہ آندے چلو ہن شاہ ہی جانا تو انہاں دا کام جانے ہے تے تہاڈی بھی گل ٹھیک. لیکن وہ تسی تہاڈے توجہ دا طالب مدرسہ مدرسہ تہاڈی توجہ دا طلبگار ہے جڑے شہر والے ہو بالخصوص تہاڈا. ویسے سارے علاقے والے ساڈے مرید بھی کافی تعاون کردے نے تے لیکن شہر والے جڑے ہو تسی اس مدرسے اپنے کی طرف توجہ کرو اور انہوں جا کے چیک کرو تو حساب کتاب دیکھو اور جا کے انہوں دے معاملات نو دیکھیا کرو. اللہ پاک تہاڈے تے راضی ہوئے. باہر بچے بیٹھتے ہیں جو کسے دینے ان پیسے تو انہوں نے دیا کرو تو یا مدرسے وچ جا کے دیا کرو. اللہ تہاڈے تے راضی ہوئے.